اب میں ایڈوکیٹ کہ ڈائبٹیز جو ہے جس کو عام زبان میں شوگر کہتے ہیں، شکر کی بیماری کہتے ہیں، ذیابطیس کہتے ہیں، تو ڈائبٹیز اور اس کا رمضان، اس میں رمضان کیسا گزارے وہ لوگ جن کو یہ بیماری ہے، اس تعلق سے کچھ بات کرنے، کچھ چرچا کرنے ایک اس طرح کا سیمینار رکھا گیا۔ میں نے اپنے لائف میں بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے، یہ پہلا سیمینار تھا جو میڈیکلی اور اسلامکلی کسی ایک پوائنٹ آف ویو سے رکھا گیا، خاص طور سے ایک اہم ایشو پر۔ چونکہ ہوتا یہ کہ رمضان آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسپیشلی جو ڈائبٹیز ہوتا ہے یا شوگر جسو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ایک دو قسم کی رائے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جیسے ان کو فرسٹ ٹائم ڈائبٹیز ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ سوچ لیتے ہیں اب میرے لیے روزہ نہیں ہے اور یہاں معاملہ ختم ہوگا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ڈائبٹیز ہے اور کافی سیویئر ہے تو بھی بولتے میں تو رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مطلب ایک افراط اور تفریط کے شکار لوگ نظر آتے ہیں۔ مطلب ایک گروہ ہوا ہے جو جیسے ہی پتہ چلا، حالانکہ وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے، مطلب ایسی ہے جو گولیوں سے بھی کور ہو سکتی ہے، وہ ریگولر بھی نہیں رہتی ہے، اور تھوڑا بہت کھانے میں ڈائٹ میں چینج آیا تو کنٹرول بھی ہو جاتی ہے نارملی، کبھی کبھار گولیاں ریگولر بھی نہیں لینا پڑتی ہے، لیکن چونکہ ایک پرسپشن بنا ہے کہ ڈائبٹیز ہے تو آپ کو روزے نہیں، اب چونکہ آپ بیمار ہیں۔ ایسا نہیں یاد رکھیے، ہر بیماری کی وجہ سے آپ کو روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس میں آپ روزہ رکھیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے یا آپ کی باڈی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اور اس کا لاس زیادہ بینیفٹ کے، تب آپ کو جو ہے چھوڑنا یاد رکھیے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں، یہاں سن رہے ہیں، میڈیا کے تھرو بہرحال سنیں گے، تمام لوگوں کو اگر ان کو یہ بیماری ہے تو اللہ ان کو شفا دے، اور ساتھ میں جو ہے رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی ہم تمام کو بہرحال توفیق دے۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، یاد رکھیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو عاقل ہے اور بالغ ہے، مطلب جو عقل والے ہیں، مطلب مائنڈ میں ہوتے، سین لوگ ہیں، انسین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اڈلٹ ہو جاتے ہیں، اس پر روزہ یاد رکھیے فرض ہو جاتا ہے ہم لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اب روزہ یاد رکھیے کے تعلق سے جو مسکنسپشن ہے کہ شوگر مجھے ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ڈاکٹر التمش شیخ سے بھی آپ نے سنا، ڈاکٹر دانش شیخ سے بھی آپ نے بہرحال یہ تفصیلات سن لی۔ ہر آدمی کو جس کو ڈائبٹیز سے روزہ چھوڑنا نہیں، یاد رکھیے اس کو، یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا کون روزہ چھوڑیں گا اور کس کو روزہ رکھنا ہے، کون رکھ سکتا ہے اور کون نہیں رکھ سکتا، یاد رکھیے۔ تو یہ سوچنا کہ مجھے شوگر ہے میں روزہ چھوڑ دوں گا، غلط، اور یہ سوچنا کہ شوگر مجھے چاہے کتنی بھی رہوں میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیے۔ ہم کو اس کے بیچ کا راستہ نکالنا، اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک سوال جو جنرلی جو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے ابھی بھی آیا، بیچ میں لوگوں نے کیا بھی، وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم اگر بلڈ کو ٹیسٹ کریں شوگر کے لیے، شوگر لیول کے لیے، تو کیا اس سے روزے کا کوئی معاملہ ہوگا، روزہ کمزور ہوگا، روزہ ضائع ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ بات آپ کلیئر کر لیں آپ کے ذہن میں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ سمجھ رہے نا، نکلنے سے نہیں ٹوٹیں گے، جیسے آپ نے تھوکا اس سے روزے کوئی تعلق نہیں، کان سے کچھ مین نکلا، ناک سے کوئی چیز ضائع ہو رہی، اور انسان کی شمگا سے، پرائیویٹ پارٹ سے۔ میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وتر، مطلب تراویح بول لیجئے، پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے، یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں، یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی، چونکہ تہجد اور وتر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت۔ عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح۔ عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر وہ تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ 8 رکعت، نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو اس نماز سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو لفظ ضحیٰ ہی، صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے۔ چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر وہ مسئلہ نہیں بولنے۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں، اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی قسم پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد، ٹھیک ہے۔ تو میرا وضاحت، تو بھائی کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر، اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد تو کیا، تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے، چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں،
ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وطر پڑھے، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لے. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وطر کو آپ نہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا ہے پڑھے، اس کے بعد آپ وطر کو رکھے، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان، قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو غفر اللہ، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ. لہذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا. تو لہذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کرے کہ وطر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ وطر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وطر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں. لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امانت اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے. آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خرید پوچھ لیتا ہے تو کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے. یا آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا. اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں. اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں. نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے. مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیں، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے. اور اس کے علاوہ انگنت نمازیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکلیں پڑھا کرتے تھے. یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھی، جس میں سنت موقعہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا چاشت، توابین ہے، اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یاد رکھیں. تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقعہ ہے اور سنن ہے، یاد رکھیے، اور نوافل ہے. تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہوں اور اخروی کیا فائدے ہوں گے. خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملیں گا، وہ کرے تو وہ ملیں گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے. لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے. مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اغراض یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدے مند ہمارے لیے، جو فرائض ہے، وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھیں، یاد رکھیں کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے.
تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے یاد رکھیں، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کیا ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھے، دیگر عبادتوں سے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا، صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل ہیلتھ، سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے۔ اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے عمل میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل مس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے، اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے۔ آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ وہ نماز کو جانا ہے نا، کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا۔ جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ اسکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کی نماز، ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے، اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے، وقت پر جگہ پر پہنچنا، وقت پر کام کا شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولی امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی۔ ٹریفک میں ہے، کتنی دیر مسجد پہنچ سکتا ہوں، پہنچنے کا وضو کو کتنا ٹائم لگے گا، طہارت کو مجھے جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، ٹائم میں اتنی دیر میں پہنچنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے، تو اس سے انسان مینجمنٹ سکلز اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، ڈسپلن اس کے لائف کے اندر آتی ہے۔ یہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فائدہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے صرف ایک نماز انسان پڑھتا رہے تو خود بخود اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ملتا چلا جاتا ہے، اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے۔ تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھے دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے، یاد رکھیے۔ رب تو ایک توبہ کر لے گناہ کو معاف کر دیتا ہے آپ کے پورے پچھلے۔ انسانوں میں ایسا کون سا انسان ہے جس کے ساتھ آپ ایک خطا کرے، اس کو ایک گالی دے اور معافی مانگے اور ایک جھٹکے میں کر دے؟ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جنریشن نسلوں تک یاد رکھتے کہ ان کے پردادا نے ہمارے دادا کو گالی دیے تھے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔
ہے نا. لیکن رب العزت ایک توبہ کیجئے سارے سنس وائپ آؤٹ کر دیتا ہے, لیکن توبہ سے اچھی ہو, ہے نا. تو بہرحال تو رب کو راضی جو نہیں کر پاتا ہے نماز کے ذریعے, رب کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتا ہے, دنیا میں کسی کام میں اس کا اعتماد ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تمام چیزیں دنیا کی اچھی کر پائیں گا. تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ ڈسپلن ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان جا کے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف کے مینجمنٹ سے خود کئی چیزیں ڈسپلن آپ کو آ جاتی ہے. صف ہوتی ہے نماز میں, پہلی صف, دوسری صف, مطلب مسجد میں جو پہلے آیا پہلے کھڑا ہوں گا, اور امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کوشش پہلے کریں گا, رائٹ میں تو پھر لیفٹ کی طرف. تو پہلا پریفریبل انسان کی جگہ ہے کہ پہلی صف میں جائے اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھے, رائٹ فل ہو جائے گا تو لیفٹ بیٹھے. پھر سیکنڈ پریفریبل ہے لیفٹ صف, اور لیفٹ صف کی اس کی رائٹ حصہ زیادہ پریفریبل, امام کا رائٹ, مطلب جب امام قبلے کی طرف دیکھتا ہے تو یہ رائٹ ہو جاتا ہے اس کا, تو یہ پریفریبل ہے. جب یہاں نہیں تو مینجمنٹ صف بندی کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے. پھر صفوں کو جب ہم بناتے ہیں تو صفیں سیدھی ہونا ضروری ہے نا. سیدھی ہونے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ہے, کاندھے سے کاندھا لگانا ضروری ہے. تو کتنا ایک مینجمنٹ اسکل انسان کے ڈسپلن لائف میں پیدا ہوتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملٹری کے اندر یا پولیس کے اندر, فورسز میں جو ہوتے ہیں, آرمز فورسز میں ہوتے ہیں, لوگ ڈسپلن, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح ایک مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ڈسپلن ہے دیکھیں. پھر اس کے بعد اس کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے آگے, جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر تو سب اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں یا اس کے پیچھے بولتے ہیں, اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی آئے جلدی سے بولے آج فرض نماز ہے, امام صاحب جب کھڑے ہوں گے میں پہلے کھڑے ہو جاتا ہوں, نہیں ہو سکتا. آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے. ایک ڈسپلن ہے, ایک آرڈر ہے, نظم ہے, ضبط ہے, اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو صف بندی خود اپنے آپ میں ایک ڈسپلن آرڈر ہے. صف کے بعد امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے ملنا, تکبیر اولیٰ کے بعد سارے ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا, یہ انسان کے اندر اس کے لائف میں بہت ڈسپلن پیدا کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ڈسپلن کو, اس لا کو, اس آرڈر کو جو ہم کرتے ہیں نماز سے حاصل کریں. تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ ہے لائف میں ڈسپلن آ جاتی ہے انسان کے. تو ایک انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے, وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے, دنیاوی فائدے اس کو فری ہی مل جائیں گے. آئیے دوسرا فائدہ نماز کا ہوتا ہے, یاد رکھیے, نماز یاد رکھیے انسان کو ڈپریشن سے دور رکھتی ہے اور اس کے سوشل, جس کو کہیں گے بیہیویئر کو اچھا کرتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو کہیں گے سوشل انٹرمنگلنگ انسان کی بڑھ جاتی ہے, مطلب آپس میں میل جول نماز کے ذریعے بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے, ٹینشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے, سٹریس پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے, اور ان سوشل ہونے کی وجہ سے جو لاس اس کو مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی شخص 4, 5, 10 دن, 15 دن, 20 دن لوگوں سے نہ ملے تو اس کے بعد اس کو لوگوں سے چڑ اور نفرتیں شروع ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور سے ہم یہی معاف کر دیتے وہ معاف نہیں کرتا ہے اس کو, اس لیے کہ اس کو سوشل, آپ بولیں گے لوگوں میں رہا نہیں نا, تو اس کو عادت نہیں لوگوں میں رہنے کی. سمجھے آپ بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ. جیسے ایک بچہ ہے گھر میں ہے اور وہ اکیلا ہی ہے, اس نے دوسرے بچوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں, تو اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے. لیکن جو بچہ گھر میں دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے, وہ سوشلی زیادہ اچھا ہوتا ہے. سوشل بیہیویئر اس کا اچھا, چونکہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتا ہے, اپنے پاس لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہے, جبکہ اکیلا رہنے والا نہیں جانتا ہے. تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ, چونکہ آج کل ڈپریشن بہت بڑا ایشو ہے, اس لیے میں ڈپریشن رکھ رہا ہوں, ورنہ ڈپریشن سے انسان نجات پاتا ہے, سوشلی ساتھ رہنے کا بینیفٹ اٹھاتا ہے, سوشل گیدرنگ سے جو بینیفٹس ہونا ہے اس کو سارے بینیفٹس اس میں ملتے ہیں. تو لیکن چونکہ ڈپریشن ایشو ہے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ڈپریشن سے ورک کرتی ہے. آج کل اوور ورک ہے, اوور لوڈ ہے, اوور ٹینس ہے, اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک, اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے, بزنس کے, کاروبار کے, یا جو بھی جاب پر ہے اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے, یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا, نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے, مطلب بات چیت شروع ہو جاتی, بات چیت ہوتی ہے, سلام کلام ہوتا ہے, خیر خرید پوچھ لیتا ہے, کوئی کیسے ہے آپ, کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے نا, کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ, بہت دن سے نہیں دکھے, وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے, ہے نا. اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں, فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے, لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ, عصر, مغرب, عشاء کتنے جلدی جلدی آتی ہیں. اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے, 11 بجے, 9 بجے جاتا ہے, اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے, 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں, ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان. پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے, اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر. اس کا ماحول چینج کرنے کو, جیسا ظہر تک ٹھیک ہے, فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے, 5 گھنٹے, کسی جگہ 7 گھنٹے کا فرق, لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے, ظہر سے اثر 3 گھنٹہ, اثر سے مغرب 2-2.5 گھنٹہ, 1 گھنٹہ, سوا ایسا الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے, اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1-1.5 گھنٹہ, ہے نا. تو اگر وہ اتنے بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے, ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے, جاب سے, بزنس سے نکل
نکل جاتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، ٹینشنز دور ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس ہے، آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے، جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی، وہ یہ ہم سے بات کرو. چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. امریکہ میں، یورپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ فون لگا کے ان سے بات کرنا، بس بات کرنا. لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں. لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، معلوم حالت یہ ہے. تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے، بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے، بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے، شوہر چاہ رہا بیوی اس سے بات کرے، بیوی چاہتی شوہر بات کرے. کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. مسجد جائیے سب فری بات کر رہے آپ سے، ایک دوسرے سے کیسے ہے، خیر خیریت پوچھ رہے، اچھا دکھا، آپ سے ملاقات ہوگی، آیا کیجیے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا. آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا کبھی ٹینس ہو جاتا ہے، آپ نکل کے آپ فری ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن. اور انسان ڈپریس ہونا، تھکنا، اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے. حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس پہ بھی اسٹریس ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہابی گیمز کتنا بھی کھیلے پھر تک جاتا ہے. تو نماز سے کیا ہوتا ہے، ایک ریفریشمنٹ آتا ہے، ایک چینج آتا ہے، سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کا دوسرا فائدہ تھا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. سماجی رابطہ، سوشل، جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے، سوشل، لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری یاد رکھیے نماز سے اچھی ہو جاتی ہے. اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے، اور جماعت سے پڑھنا ہے تو صف بندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے، پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی. چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 صف بن جائیں گی. یہ الگ بات ہے، کوئی مسجد شہر سے باہر ہو، بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی مسجد میں جائے 10. تو یہ جو وطر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وطر پڑھ لے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وطر پڑھ لے. مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وطر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وطر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے. لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ. تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو، وطر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے. تہجد میں اٹھنے کے بعد وطر پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وطر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وطر بھی ادا کرے. تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے رہ جائیں گی، چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا، تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وطر پڑھ لے. جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وطر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے. اور جسے آخر رات میں خیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، خیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے. ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وطر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے. رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے. تو پتا چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے. اور اسی طرح وطر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں فوراً ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، میرے خلیل، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی. پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے، جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے، اس کے روزے رکھوں. یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی. چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزے رکھوں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں. اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وطر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وطر پڑھ سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں وطر رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کی بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے، بغیر سوئے بھی
तहज्जुद पढ़ सकता है? ये जवाब है। बहुत से लोग बोलते हैं ना तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। अफजल है सोकर उठकर पढ़ना, इसलिए कि उठना, मशक्कत करना, वजू करना, ठंडा और गर्म पानी का मसला होता है रात में फिर भी करना, ये अफजल है, लेकिन जरूरी नहीं है, याद रखें। बहुत से लोग बोलते रहे तुम तो सोए नहीं तो तहज्जुद कैसे पढ़ेंगे? आपने क्या फरमा रहे अबू हुरैरा को कि सोने से पहले वित्र पढ़ लेना, मतलब अगर तुम सोने का डर हो कि सुबह नहीं उठ पाओगे तो वित्र पढ़कर सोना। और सहाबा जाहिर सी बात है तहज्जुद की भी आदी थे, ये तो कोई जल्दी भी पढ़ सकता है तहज्जुद, याद रखिए। या फिर बगैर सोए की भी रात भर जाग लिया किसी कॉज की, किसी वजह से, रीजन की वजह से, तो फिर मैं तहज्जुद पढ़कर सो सकता हूँ, ठीक है। अब एक इंसान ने तहज्जुद की नियत, मतलब मिसाल के तौर पर आज उसने इरादा किया कि मैं सो जाता हूँ, इसलिए कि तहज्जुद का इरादा नहीं। अब अगर रात के आखिरी हिस्से में नींद जाग गई, समझ लीजिए रमजान के महीने में अमूमन हम लोग वित्र का भी एहतमाम तहज्जुद का भी करते हैं। अब ये सोचा कि रात में तो वित्र पढ़ ली और सो गए, अब तहज्जुद में उठा तो वित्र तो आखिरी नमाज होना चाहिए रात की, वित्र नमाज आखिरी होना चाहिए रात की। अब मैं क्या करूं? क्या मैं डबल वित्र पढ़ूं रात में उठ के? मतलब मैंने वित्र पढ़ा और सो गए। बहुत से लोग सवाल करते हैं हम वित्र पढ़ के सो जाते हैं, फिर क्या करें? तो वित्र पढ़कर अगर आप सो गए हैं और रात में नींद होशियार हो जाए और तहज्जुद पढ़ना चाहे तो आप सिर्फ तहज्जुद पढ़ेंगे, वित्र को आप डबल नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि एक रात में 2 वित्र नहीं हो सकती है। इस ताल्लुक से आप की हदीस अबू दाऊद, जामे तिरमिज़ी और नसाई की जो है सुनन नसाई की रिवायत है, आपने फरमाया कहा एक रात में 2 वित्र नहीं होती। दूसरी की रिवायत में फरमाया जो बुखारी की हदीस फरमाया रात की अपनी आखिरी नमाज वित्र को बनाओ, वित्र को रात की आखिरी नमाज बनाओ, मतलब वित्र तहज्जुद के बाद पढ़ी जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स इस डर से वित्र पढ़कर सो जाए कि मैं सुबह शायद नहीं उठ पाऊंगा और सो जाए और फिर नींद होशियार हो जाए तहज्जुद के वक्त, तो उसे वित्र को नहीं पढ़ना है, सिर्फ तहज्जुद पढ़ना है। लेकिन कोई इंसान इसको रोज का मामूल ना बना दे कि रोज तहज्जुद पढ़ता है लेकिन वित्र पढ़ के सो जाता है फिर तहज्जुद पढ़ता है, रोज का मामूल नहीं। अगर मैं रोज उठकर तहज्जुद पढ़ने का आदी हूं तो फिर मैं वित्र को अपनी आखिरी नमाज बनाऊंगा। ये गलत फहमी जो होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये भी है कि इसको ईशा का हिस्सा समझते हैं, तो ईशा के बाद पढ़ के सो जाते हैं, फिर तहज्जुद में उठते हैं, तहज्जुद पढ़ के फिर उसमें एक वित्र पढ़ते हैं। हदीस में ना 11 रकातें पढ़ते थे तो फिर क्या करते, फिर से एक वित्र पढ़ते। तो एक रात में 2 वित्र नहीं होती, वित्र को आखिरी नमाज बनाना है। तो जिसको डर है कि सुबह नहीं उठ पाएगा और वो पढ़कर सो जाए, उठ जाए कभी कभार, तो वो तहज्जुद पढ़ ले सकता है। लेकिन रोज जो तहज्जुद पढ़ता है वो शख्स जो अपने वित्र को रोके रखेगा, फिर रात में उठेगा, तहज्जुद अदा करेगा, तहज्जुद की अदा करने के बाद फिर वो अपनी वित्र की नमाज को अदा करेगा। इस बात को हम याद रखें, चूंकि इसे आखिरी नमाज बनाना चाहिए। और अगर कोई सो जाए पढ़कर उठ जाए तो फिर वित्र दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। एक गलत फहमी ये भी होती है कि वित्र पढ़ के सो गए, नींद होशियार हो गई, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, बोले वित्र आखिरी थी ना, अब अकाउंट क्लोज हो गया तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते। वैसा नहीं है, कभी कभार आप उठ जाते हैं, मौका है तो पढ़ लीजिए, वित्र को आपको फिर दोहराने की लेकिन जरूरत नहीं, याद रखिए। अब इसी तरह मैं रोज उठता हूँ, रात में तहज्जुद पढ़ता हूँ, या आज मैंने नियत की कि मैं तहज्जुद में उठ के वित्र पढ़ूंगा, तो मैंने वित्र को उठा के बाजू रख दिया आज रात, अब मैं सो गया। अब जब उठा तो अल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरह से उन्होंने अल्फाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा इसने अल्लाह के इस्म आज़म से दुआ की, इसकी दुआ तो रद्द नहीं होना है। कोशिश करें कि आप जो इस्म आज़म से, इसी तरह क़बूलियत के दुआ के दीगर कलिमात दर्ज झेलें, बहुत सी और दुआएं जो आप कर सकते हैं, वो कलिमात जिनको आप लगा ले से दुआ कबूल होती है, उसमें से एक ये है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहा कि जो शख्स ये पढ़े अपनी दुआ के अंदर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो यूनुस अलैहिस्सलाम की, और इसके बाद दुआ करे तो आप फरमाते हैं पाक है जालिमों से नहीं हूं, इसके वास्ते से जब भी कोई मुसलमान दुआ करे तो अल्लाह इसकी दुआ कबूल करता है। तो ये कलिमा जरूर पढ़े अपनी दुआ से पहले और अपनी दुआ करें, ठीक है, ये दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी चीज बताई, दुआ कबूलियत में जो कलिमे आप जोड़े उसमें से आपने फरमाया और कहा, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि जब तुम दुआ करो तो ये अल्फाज कहना मत भूलना, या जुल जलाली वल इकराम, बार बार कहना है या जुल जलाली वल इकराम। तो आपने फरमाया या जुल जलाली वल इकराम के अल्फाज को अपनी दुआ में लाजिम पकड़ो, हमेशा बोला करो इन अल्फाज को, या जुल जलाली वल इकराम। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये जो है बुखारी की रिवायत आपने फरमाया कहा, जिसने रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली, जिसने रात सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली, तो फरमाते और कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इसके लिए काफी, ये 2 सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें इसके लिए काफी। कुछ मुहद्दिसीन लिखते काफी से मुराद ये कि अगर वो दुनिया से चले जाए तो नजात के काफी, अगर मर गया नींद, क्योंकि नींद में हमारी रूहें जमा कर ली जाती है, अल्लाह जिसकी चाहता है वापस भेज देता है और जिसकी चाहता है वहीं रख लेता, वापस नहीं आते और नींद में इंतकाल करते। तो जब हम सो रहे हैं और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत है, आयत नंबर 285 और 286
25 جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی؟ تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے، سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی. اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار جو میں نے کہا نا یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی میں کمی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا، مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا. کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو، اے میری قوم استغفار کر لو، توبہ کر لو اپنے رب سے، وہ تمہیں معاف کریں گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا، لڑکوں میں بڑھا دیں گا، اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں. تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا. کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کریں. استغفار کے کئی فائدے، ایک کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر کیا کیا فائدے؟ ایک، استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی، استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا، مطلب اولاد ہوں گی، استغفار کرنے سے باغات اچھے، استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات دیں گے. 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار، اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز. تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا. آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ مال چاہتے ہیں، مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کریں، کوشش کریں، توکل کریں، تقوی اختیار کریں. آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملیں گے جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے. یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیں ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا. اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کرتے ہیں. دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. وہ میزان کے پلوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے. کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم تمام اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی. یاد ہے، اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب ال، اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے، یاد رکھیں، دیدار الہی، جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، یاد رکھیں آج اس عظیم کے تعلق پر سب سے بڑی نعمت ہے. اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا، یاد رکھیں اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیں تو دیدار الہی یاد رکھیے. آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے. اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سبھی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے. یاد رکھیں تو لہٰذا
اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی، یاد رکھے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھے۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن متقی کے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کر کہتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ